علیکم، میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اور میں اپنے شوہر جاوید کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس گھر میں جاوید اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ شادی کے بعد ہم دونوں ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، میں کچن میں بریانی بنا رہی تھی، کیونکہ جاوید نے کہا تھا کہ آج وہ بریانی کھائیں گے اور اس کے بعد ہم بہت سے پیار بھری باتیں کریں گے۔ میں بریانی بنا کر خود بھی تیار ہو چکی تھی اور جاوید کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب ان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جاوید گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں مسکرانے لگی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے ان کا استقبال کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا تکیہ تھا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں کچن کی طرف آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی کہ یقیناً کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے۔ وہ کچن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، اندازہ کرو میں آج تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ جاوید، آپ کیا لائے ہوں؟ میں نے اس تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے بہت خاص چیز لایا ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ کوئی ہار یا پھر سونے کی انگوٹھی ہوگی، مگر جاوید کا مطلب وہ تکیہ ہی تھا جو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں تو پہلے ہی بہت سارے تکیے ہیں۔ نہیں، تم نہیں سمجھو گی، یہ خاص تکیہ ہے۔ اسے کمر کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں۔ تمہیں اس قدر گہری نیند آئے گی کہ تمہاری ساری پریشانیاں بھول جاؤ گی اور بہت جلد تمہیں خوشخبری ملے گی۔ جاوید، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے شوخ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ بھی ہنس کر بولا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا لگایا، پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد ہم لوگ چہل قدمی کرنے کے لیے تھوڑی دیر باہر چلے گئے۔ جاوید نے مجھے بتایا کہ ہمارا کاروبار بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت جلد ہم گھومنے پھرنے کسی اچھی جگہ جائیں گے۔ جاوید کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ میں کئی دن سے باہر نہیں گئی تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ جاوید نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے گھمانے لے جائیں گے۔ رات کافی ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے ہمیں 11 بج چکے تھے۔ ہم لوگ گھر آئے تو میں تھک چکی تھی۔ میں عموماً باہر نہیں جاتی تھی، لیکن جب بھی جاتی تو مجھے نیند بہت اچھی آتی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ابھی تک مجھے سوئے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے کہ جاوید مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ ابھی اتنی ساری باتیں تو کر کے آئے ہیں۔ میری بات پر وہ مسکرا کر بولا، نہیں، میں تمہارے لیے جو تحفہ لایا تھا وہ تو دکھانا بھول ہی گیا تھا، اس لیے تمہیں جگایا۔ میں نے اتنی محبت سے لایا اور تم یوں ہی دیکھے بنا سو گئی۔ جاوید نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، اچھا دکھائیں کیا لائے ہیں۔ اس نے وہی کالے رنگ کا تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، یہ تمہارے لیے لایا تھا، اب روز تم اسے اپنی کمر کے نیچے رکھ کر سونا۔ جس دن تم نے اسے نہ رکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو تم اتنا عجیب سا تحفہ لائے ہو اور اوپر سے یہ استعمال کرنے کا بھی کہہ رہے ہو۔ جب مجھے وقت ملے گا تو میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گی، ابھی سونے دو۔ نہیں، تم تب تک نہیں سو سکتی جب تک یہ تکیہ رکھ نہیں لیتی۔ پلیز اسے اپنی کمر کے نیچے رکھو۔ جاوید کی بات سن کر مجھے وہ تکیہ کمر کے نیچے رکھنا پڑا اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ میری نیند جب کھل جاتی تو دوبارہ نہ آتی تھی، مگر اس تکیے پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات بھر کی نیند مکمل کر کے جب میں اٹھی تو صبح 10 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اتنا لیٹ کبھی نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ فجر کے وقت جاگ جاتی تھی، مگر آج تو مجھے بہت دیر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ جاوید آفس چلے گئے ہوں گے، لیکن کچن سے کھانے پکانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بال سیٹ کر کے کچن میں آئی تو جاوید ناشتہ بنا کر کچن سے نکل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیگم، ناشتہ تیار ہے، انہوں نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں کہا تو میں ہنس پڑی۔ آپ کیوں صبح صبح ناشتہ بنانے لگے؟ حیرت سے میں نے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ آج تمہاری آنکھ نہیں کھلی اور میں نے سوچا کہ آج میں تمہارے لیے کھانا بنا دوں۔ اب سے میں تمہاری خوب خدمت کیا کروں گا۔
جاوید کا یہ انداز عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے وہ کافی لاپرواہ ہوا کرتے تھے، مگر اب انہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ وہ مجھے باتیں بتاتے رہے، کہنے لگے اگلے ہفتے تمہیں خوشخبری سناؤں گا، جب سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی۔ ان کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھی، مگر ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ میں بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ دن کے 4 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جاوید بہت خوشی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا ایک لفافہ تھا۔ سوچو تو میں کیا لایا ہوں؟ ٹکٹ لائے ہوں گے، میں نے حسب توقع کہا تھا۔ ہاں، بالکل صحیح پہچانا، ہم 15 دن کے لیے کاغان ناران جا رہے ہیں۔ میں ان دونوں کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تم اچھے کپڑے پیک کر لو، ہم گھومیں گے پھریں گے اور خوب تصویریں بنائیں گے۔ جاوید نے مجھے کیمرہ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ تب میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ میں تصاویر بنانے کی بہت شوقین تھی۔ میری سب سے بڑی کمزوری یہی تھی۔ اس کے علاوہ جاوید نے مجھے ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ رات کو ہم پیکنگ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک اور نیا تکیہ میری طرف اچھال دیا اور کہا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک اور تحفہ لایا ہوں۔ یہ کیا ہے جاوید؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔ تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ پسند تو آیا ہے، لیکن تم کیا روز روز ایک نیا تکیہ لا کر دے دیتے ہو؟ میں چڑ کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اس میں تمہارے لیے کیا کیا چھپا ہے؟ وہ آزاداری سے بولا۔ اس تکیے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس تکیے کو کینچی سے کاٹنے لگی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں بہت پیار سے لایا تھا۔ اب تم میرا تحفہ ٹھکراؤ گی تو مجھے دکھ ہوگا۔ جاوید نے جذباتی لہجے میں کہا تو میں نے تکیہ اپنے پاس رکھ لیا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میں وہاں جا کر میں اسی پر آرام کروں گی، ہوٹل کا تکیہ استعمال نہیں کروں گی۔ اب خوش ہو نا تم؟ میں نے کہا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ ہاں، بہت خوش ہوں، میرا دیا ہوا تحفہ قبول کر لیا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، جاوید نے کہا، اور پھر ہم نے پیکنگ مکمل کی اور اپنے گھر کے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہمیں تقریباً 10 گھنٹے مسلسل ڈرائیور کرنے کے بعد اپنی منزل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ یہ تقریباً صبح کے 8 بجے تھے جب ہم لوگ خوبصورت کاغان کی وادیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں آ کر ہم نے ایک ہوٹل بک کیا اور اپنا سامان وغیرہ رکھ کر ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ آیا تو میری بھوک زوروں پر تھی۔ مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی، ساری رات سفر میں گزری تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جاوید بولے، آؤ ذرا باہر واک کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جاوید ہم رات کے تھک گئے ہیں، ابھی سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر گھومنے پھرنے چلیں گے، ابھی تو ہمارے پاس 15 دن پڑے ہیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے لیٹی۔ جاوید ایک دم اچھل کر بولے، ارے کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تکیہ رکھنا بھول ہی گئی۔ جاوید نے مجھے ایک بار پھر وہی تکیہ اٹھا کر دے دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے تکیے پر ہی آرام کروں گی۔ میں وہ تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ میری آنکھ دن کے تقریباً 4 بجے کھلی تھی۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی، کیونکہ میں عموماً اتنی دیر سویا نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور جاوید کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، تم اٹھ گئی ہو؟ ان کے پاس بہت سارے تازہ پھل موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں اپنی بات بھول کر بولی، اپنی بیوی کے لیے بہت سے پھل فروٹ لایا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح چہک کر بولے تھے، اچھا ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ کریں یا پہلے پھل کھائیں؟ جاوید نے کہا، ناشتہ تو میں کر آیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ذرا باہر واک کرنے گیا تھا۔ باہر اس قدر خوبصورتی میں تمہیں کیا بتاؤں، ہم تو رات کے آئے ہوئے اس لیے زیادہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائے، اور پھر یہاں تو اس طرح روشنی بھی نہیں ہے جیسے شہروں میں ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس وادی کو خوبصورتی کی محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ بولے تو میں بھی پرجوش ہو گئی۔ ہاں، بس میں ناشتہ کر لوں، پھر گھومنے چلتے ہیں، ابھی مغرب ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی ہیں۔ جاوید نے مجھے گھڑی پر دیکھتے ہوئے بتایا، ہم کافی جگہ گھوم سکتے ہیں،
گاڑی تو اپنی ہے نا؟ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلے آئے تھے ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی؟ جاوید نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا۔ ہاں، لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ جاوید کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کمرے میں کسی ویٹر وغیرہ کو نہیں آنے دیتے تھے۔ ناشتہ لانا ہوتا تو خود ہی کمرے سے باہر جاتے۔ مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ لے کر آئے۔ میں نے 2-4 نوالے کھائے، میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر میں اور جاوید باہر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے گھوم کر جب ہم واپس کمرے میں آئے تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ حالانکہ ہم اتنی خوبصورت وادی میں گھومنے پھرنے آئے تھے، مگر اس کے بعد بھی میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جاوید نے اس بات کا میرا وہم قرار دیا، بولے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم پورے 15 دن یہاں رہیں گے۔ اگر تمہیں اس بار اچھا نہ لگا تو تمہیں کسی اور ملک لے جاؤں گا، وہاں جا کر ضرور تم انجوائے کرو گی۔ جاوید کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، مگر میری طبیعت واقعی ہی خراب تھی، اس لیے میں نے مزید گھومنے پھرنے اور باہر جانے سے انکار کر دیا۔ جاوید بولے، میں بڑے ارمانوں سے تمہیں لے کر آیا تھا، اب تو ہمیں 15 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جانا چاہیے، ہم 15 دن یہیں گزاریں گے۔ آفس سے میں بار بار چھٹی نہیں کر سکتا۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ میں زیادہ تر سوئی رہی، مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث جاوید کو باہر کھانے کے لیے بھیج دیتی، تو کبھی دوا لانے کے لیے۔ بالآخر تیسرے دن میں نے جاوید سے صاف کہہ دیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، مجھے گھر جانا ہے۔ جاوید نے بھی میری بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، میں شام تک کب کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب جاوید نے بتایا کہ وہ باہر کچھ ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ میں آرام سے سو گئی۔ مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ جاوید اکثر زیادہ دیر کے لیے کہہ کر جاتے تھے، مگر سو کر اٹھ چکی تھی۔ مگر جاوید ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ وہ 2 گھنٹے تک آ جائیں گے، ہمیں بتا کر گئے تھے۔ اگر آپ انہیں پوچھے تو آپ کو بتا دیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جاوید کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 2 گھنٹے گزر گئے مگر جاوید تو نہیں آئے تھے۔ میں بار بار ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر ان کا فون بند تھا۔ میں اس طرح مایوس بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ہوٹل کے ایک ویٹر نے آ کر بتایا کہ جاوید صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ جاوید مجھ سے میرے فون پر بات کرنے کی بجائے ہوٹل کے نمبر پر مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے جو خبر مجھے سنائی وہ میرے لیے بہت حیرت ناک تھی۔ بولے کہ مجھے اچانک سے کوئی کام یاد آ گیا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ اب تم ایسا کرو، گاڑی میں پر بیٹھو اور خود ہی گھر چلی جاؤ۔ میں اس وقت نہیں آ سکتا، گھر آ کر تمہیں ساری تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بات ہم دونوں کے فائدے کی ہے، اس لیے زیادہ شور مت مچانا، میں گھر آ کر تمہیں مکمل بتا دوں گا۔ جاوید نے اس قدر عجلت میں فون کاٹا کہ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجبوراً مجھے ہوٹل کے عملے کو کہنا پڑا کہ اب کرائے وغیرہ کی ادائیگی کے بعد مجھے باہر سڑک تک چھوڑ آئے۔ انہوں نے میری مدد کی اور یوں میں ہوٹل کے عملے کی مدد سے ایک لوکل گاڑی پر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ جاوید اس قدر لاپرواہی سے کام لیں گے، اس قدر ویران علاقے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر رہنے۔ آخر ایسا کون سا کام یاد آ گیا جو مجھ سے بھی زیادہ اہم تھا؟ میں گھر آئی تو گھر کے دروازے پر ہی مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ اندر اپنے کمرے تک گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے کمرے میں لاتعداد مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ڈر کر پیچھے ہٹی، دیکھا تو کمرے میں مکھیاں میرے تکیے کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، وہ جو تکیہ مجھے جاوید دے کر گئے تھے۔ اس کے پاس ہی ساری چونٹیاں اور مکھیاں وغیرہ جمع تھی۔ مجھے تو چونٹیوں اور مکھیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنی کام والی مائی سے کہا، انتظار کیا۔ شام کے تقریباً 3 بجے وہ میرے گھر داخل ہوئی تھی کیونکہ اسے صبح صبح میری آمد کی خبر مل چکی تھی۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنے کمرے صاف کرنے کا کہا
اس نے مجھے آ کر بتایا کہ ساری مکھیاں اس تکیے میں جمع ہوئی تھی جس کا کالا رنگ ہے اور سائز بھی قدرے چھوٹا ہے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تکیہ تو مجھے جاوید نے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے قریب ہی ساری مکھیاں چونٹیاں کیوں تھی؟ بہرحال اب وہ دھو چکی تھی اور اب میرا کمرہ کافی بہتر لگ رہا تھا۔ میں نے جاوید کا انتظار کرنا شروع کر دیا کیونکہ گھر کی حالت ایسی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ چونٹیاں اور مکھیاں میرے کمرے میں جمع ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ جاوید کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی مگر انہوں نے فون نہیں کیا، یہاں تک کہ میں اپنی پریشانی میں گھل گھل کر رونے لگی تھی مگر جاوید کو کوئی خبر نہیں تھی۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے فجر کے قریب نیند آ گئی۔ پھر میری آنکھ 10 بجے کھلی تھی۔ میں پھر سے جاوید کا فون کرنے لگی مگر ان کا نمبر بند تھا۔ اتنے پہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی کہ شاید جاوید گھر آئے ہوں گے۔ میں نے خوشی خوشی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 ہٹے کٹے افراد کھڑے تھے۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے جسے سن کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ہر کوئی میرے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے بلکہ ہماری ملکیت ہے۔ انہوں نے مجھے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ میں حیران نہیں ہوئی کیونکہ ایسے فراڈ یہ آج کل شہر بھر میں گھوم رہے ہیں۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ وہ کہنے لگے ہم بھی قانونی کارروائی جانتے ہیں، اگر پولیس آئے گی تو ہمارے حق میں اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ یہ مکان بک چکا ہے اور اسے آپ کے شوہر جاوید نے ہمیں بیچا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی کیونکہ یہ مکان میرے ابا نے مجھے دیا تھا۔ میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ ابا نے مجھے مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر جاوید یہ مکان کیسے بیچ سکتا ہے جبکہ کاغذات پر میرے دستخط ہونا ضروری تھے۔ خیر میں نے ان کے لوگوں سے کچھ وقت کے لیے مہلت مانگی اور کہا آپ مجھ سے ایک دن کے لیے رابطہ کریں۔ میں سارے معاملات آپ کو بتا دوں گی۔ وہ جا چکے تھے مگر ایک دن بعد انہوں نے اس مکان پر قبضہ کر لینا تھا۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ جاوید سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں جاوید کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے کسی رشتہ دار سے کہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ جاوید کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں اور ان کی وجہ سے مجھے بھی کوئی تنگ کر رہا تھا مگر اس کی نوعیت ہی نہیں آئی۔ شام کے 7 بجے جاوید نے خود مجھے کال کی، تب میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو جاوید کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری پیاری بیوی انیلا، مجھے معاف کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو نادیہ سے پیار کرتا تھا۔ 1 مہینہ پہلے میں ایک بزنس ٹرپ پر گیا تھا جہاں پر وہ مجھے ملی تھی۔ تمہارے ساتھ تو میں تمہاری دولت کے لیے شادی کی تھی، مجھے تمہاری صورت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے لیکن تم مجھے معاف کر دو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے یہ مکان بیچ دیا ہے۔ میں تمہاری بدتمیزی سے تنگ آ گیا تھا۔ تم مجھے اپنے باپ کا نوکر ہی سمجھ رہی تھی جبکہ میں ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جاوید نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، اسی وقت سوچنا شروع کر دیا کہ اس سب کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بالاخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے وہ ساری کال جا کر کال سینٹر سے ریکارڈ کر کے ذریعے نکلوائی۔ پھر میں نے جاوید پر مقدمہ دائر کر دیا۔ جاوید میرا سب کچھ بیچ کر امریکہ جا چکا تھا۔ ان کی کورٹ میں حاضری نہ ہوئی تو 1-2 مہینے میں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ سارے ثبوت میرے پاس تھے، جبکہ تفتیش کے دوران بھی یہ ثابت ہو گیا کہ میرا شوہر میرے تکیے پر سر پرے کر کے مجھے نیند کے زیر اثر میرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا۔ اس نے نیند کی حالت میں جائیداد کے کاغذات پر میرے انگوٹھے لگوائے تھے اور اپنی طرف سے جعلی سائن کر دیے تھے۔
2 ماہ بعد جاوید چھپ کر پاکستان آئے تھے، مگر ایئرپورٹ پر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ قانونی طور پر ایک مجرم تھے، اور یوں جاوید نے اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑی۔ میں نے جاوید سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مگر وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہے تھے اور صلح کرنا چاہتے تھے، مگر میں ان سے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ جیل میں ہے، میرے پاس میری دولت جائیداد سب کچھ ہے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔